السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین کرام، چند منٹ آپ کے سامنے اپنی اصلاح کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آج اصلاح کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اور اصلاح کے بغیر کوئی بھی معاشرہ نہیں چل سکتا۔ مجھے اور آپ کو بلکہ کل کائنات کو صرف ایک واحد ہستی ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور اس ذات نے چند اصول بتلائے ہیں کہ آپ نے ان اصولوں کے تحت چلنا ہے، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن ہم اپنی زندگی بھی اچھی کرنا چاہتے ہیں، آخرت بھی اچھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصول ہم سب کے مختلف ہیں، اپنے گھڑے ہوئے ہیں، خود ساختہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کو اس زمین پر بھیجا، اور باقاعدہ یہ کہہ کر بھیجا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اے حضرت انسان، آپ کو میں زمین میں بھیج رہا ہوں ایک مقرر ٹائم تک، اور یاد رکھنا میری طرف سے آپ کے پاس ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، اصول و ضوابط آئیں گے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو شخص ان اصولوں کے تحت زندگی گزارے گا وہ بے غم ہو کر، بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، فرمایا جو شخص میری ہدایت کے مطابق، میرے اصول کے مطابق
میرے قوانین کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کسی قسم کی پریشانی اور کسی قسم کی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اب حضرت انسان زمین پر آ چکا ہے، اب اللہ نے ڈھیل دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، آپ چاہے شکر گزار بنیں، جو میں نے اصول ضوابط دیے اس پہ راضی رہ کر زندگی گزاریں، بھائی ما کفورا، یا آپ بالکل انکار کر دیں، نہ شکرے بنے رہیں۔ آپ کی مرضی ہے، ان اصولوں کو مانیں آپ نہ مانیں، لیکن ہدایات موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہیں، زندگی گزارنے کے تمام تر معاملات اللہ نے بھیجے ہیں۔ کس طریقے سے بھیجے ہیں؟ کتابوں کی صورت میں، رسولوں کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں۔ ہمارے پاس جو اس امت کے لیے نبی بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے جو کتاب دی گئی تھی وہ ہے قرآن مجید، اور باقاعدہ اللہ نے ایک ایک چیز کی اپنے رسول اپنے نبی کے ذریعے سے ایک ایک بات، ایک ایک قانون، ایک ایک نظام کا ایک ایک حصہ بیان کر دیا، بتا دیا۔ دن کیسے گزارنے ہیں، راتیں کیسے گزارنی ہے، صبح کیسے کرنی ہے، شام کیسے کرنی ہے، خوشی کیسے کرنی ہے، غمی کیسے کرنی ہے، سفر کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، سب بتلا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتلائی ہو، ایسے اللہ نے دین کو روشن کر کے بیان کیا ہے، کلیلھا کنہاریھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، کہ رات کے معاملات بھی کھول کر بیان کر دیے، رات کے معاملات بھی کھول کر بیان کر دیے، واضح کر دیے کہ رات کو کیا کرنا ہے، دن کو کیا کرنا ہے، معاملات ہو جائیں تو کیا کیا کرنا ہے، سب بیان ہو چکا ہے۔ اب میرے اور آپ پر لازم ہے کہ میں اور آپ ان اصولوں کو پڑھیں اور سیکھیں اور سمجھیں اور عمل کریں، تب جا کر میرا اور آپ کا معاشرہ درست ہوگا، صحیح ہوگا، اصلاح ہوگی اور ہمارا معاشرہ پروان چڑھے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاشرے نے پروان پکڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین اسلام کے اندر داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن دین اسلام سیکھا، سمجھا، اس پر عمل کیا۔ اس دور کا عمل چیک کریں، اس دور کے اندر جو دن تھے، رات تھے، مسلمانوں کے حالات تھے وہ کچھ اور تھے۔ آج مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان زیادہ ہیں، علم ہر کسی کے پاس ہے، لیکن ہر مسلمان ممالک کو دیکھ لیں وہ جوں تر جوں پستی کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ واضح ہے کہ جو اللہ نے آسمان سے ہدایت نازل کی تھی، نبی نے مجھ تک اور آپ تک پہنچا دی ہے، وہ سب ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم ان اصولوں کو نہیں اپناتے، ان قواعد کو نہیں اپناتے، اپنے قواعد گھڑتے، اپنے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہر معاشرے میں، ہر قوم میں، بلکہ ہر خاندان میں اپنے اپنے رسم و رواج ہیں، اپنے اپنے رسم و رواج ہیں، اور وہ اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اللہ کے قانون کی کہاں جائے گی بات؟ اللہ نے جو طریقہ بنایا تھا، بتایا تھا، اس پر کون عمل کرے گا؟ اگر ہم اپنے خاندانی، اپنے جو رسم و رواج ہیں ان کو پکڑے رہیں گے، اللہ نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں، قانون بتائے ہیں، سلیقے سکھائے ہیں، ہم نے انہیں نہیں اپنایا، تو آپ جان لیں آپ کبھی بھی دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا کے اندر آپ اپنے معاشرے کو کبھی نہیں سدھار سکتے، اور دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ہے ایمان والو؟ یہاں ایمان والوں سے مخاطبت ہے، کیا ہے؟
ایمان والو یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا حکم ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا، آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کے بھی اصول بتائے ہیں۔ دنیا میں رہنے کے اصول ہیں، آخرت میں جہنم سے بچنے کے اصول ہیں۔ جہنم سے بچنے کے اصول کیا ہیں؟ آپ سب سے پہلے حقوق کی لسٹ دیکھیں گے کہ بھائی مجھ پر کیا کیا حقوق بنتے ہیں، اللہ نے میرے ذمہ کس کس کے حقوق رکھے ہیں، سب دیکھنے پڑیں گے۔ اور دیکھنا بھی چاہیے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو مانتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول نے میرے ذمہ کس کس کے حقوق رکھے ہیں، میں کس کس کا مجرم کل بن سکتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فہرست بنا کر بتائی ہے۔ فہرست کیا ہے؟ سورہ نساء اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اس لیے کہ اس نے انسان پر سب سے بڑا جو ہے حق یہ ادا کیا ہے کہ اسے پیدا کیا ہے، اس پر احسان کیا ہے، اسے دنیا دی ہے، دنیا میں رہنے کا ساز و سامان دیا ہے، اور دنیا کی جو چیز اسے ضرورت تھی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ چیزیں اسے دی جو اسے ضرورت تھی۔ یقیناً مجھے اور آپ کو سب کچھ ملا ہے، یعنی مجھے دنیا میں رہنے کے لیے زمین چاہیے تھی، زمین دی ہے، ماں باپ چاہیے تھے، ماں باپ دیے ہیں، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، اللہ نے اعضائے جسم کی ایک ایک نعمت سے نوازا ہے، اور یقیناً اس میں اللہ کے احسانات زیادہ ہیں، اتنا زیادہ کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے احسانات کی گنتی نہیں کر سکتا کوئی۔ اس کا حق ہے، کیا حق ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت کیا ہے؟ یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اور اللہ نے جو عبادت کے اصول بتلائے ہیں وہ اصول اپنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہیں وہ اصول۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان موحد بن جائے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے۔ آگے اس کے ساتھ ساتھ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ کسی کو برابر نہ سمجھے، اسے یکتا سمجھے، اکیلا سمجھے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی جو ہے نا بیماری دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے کھلائے گا، وہی مجھے پلائے گا، اور اسی کے ہی اختیار میں ہے سب کچھ ہے۔ کل کائنات کی قدرت اسی کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، اور یہ مانتے ہوئے اس کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کے بھی اصول ہیں، اپنے منمانی عبادت نہیں چلے گی، من چاہی عبادت نہیں چلے گی، اس لیے کہ رسول بھیجا، نبی بھیجا، اور اس کا طریقہ ہم سب پر لازم قرار دیا کہ عبادت کرنی ہے، ان اصولوں کے تحت کرنی ہے۔ عبادات میں سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ عبادات میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نبی نے پڑھ کے دکھائی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ ان کا طریقہ ہے، ان کی رکعتیں ہیں، ان کی طریقے کے ساتھ ساتھ کتنی کتنی رکھتے ہیں، کون کون سے اوقات میں ہے، کیسے کیسے ادا کرنی ہے، اور اس کے انداز کیا ہو، وہ طریقہ کیا ہو، میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ اب یہ سب سے پہلا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور ہم اپنے معاشرے کے بگاڑ کو دیکھ کر ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تمنا ہر کسی کی ہے کہ ہماری گلی اچھی ہو جائے، ہماری گلی والے لوگ اچھے بن جائیں، ہم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ہم اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا رہیں، ہر انسان چاہتا یہی ہے۔ لیکن جو اللہ نے قانون بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے میں سب سے پہلا حق اللہ کا، اور اللہ کے حق میں عبادت ہے، عبادت میں سب سے پہلا حق نماز ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟
اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہر انسان کی چاہت یہی ہے کہ میرے گھر پہ ہر روز اللہ کی رحمت اور برکت کی بارش چلتی رہے۔ ایسا ممکن ہے کہ بندہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اس کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے؟ اگر کوئی شخص اللہ کو واحد نہیں مانتا، شرک کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اور وہ خواب و خیالی میں رہے کہ اللہ میرے در پر، میرے گھر پر ہمیشہ رحمت اور برکت کی بارش نازل کرتا رہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اللہ اسے آزمائشوں میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت اس پر نازل نہیں کر سکتا۔ رحمت کس پر ہے؟ رحمت اس پر ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ حیات طیبہ، اچھی زندگی اسے دیتا ہے کہ جو مرد اور عورت نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال سب سے پہلے نماز سے شروع ہوتا ہے، نیک اعمال سب سے پہلے نماز سے شروع ہوتے ہیں۔ آج میرا معاشرہ نماز کو بھول گیا ہے، اپنے رب کے حق کو بھول چکا ہے، اپنے حق اسے یاد ہے، اسے یہ خیال آتا ہے کہ میرا معاشرہ اچھا ہو، میں اچھا ہوں، میرے گھر والے اچھے ہوں، میرے رشتہ دار اچھے ہوں، میرا ملک اچھا ہو، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب بنانے والے کا کوئی حق ہے، وہ حق ادا کرنا، اس کا کوئی حق ہے اور وہ حق ادا کرنا ہے۔ اگر اس میں میں اور آپ کوتاہی کرتے ہیں تو یقیناً اللہ ہماری زندگی اچھی نہیں کرے گا اور اللہ کے ہم مجرم ہوں گے۔ سب سے پہلا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ اللہ کے بعد بندوں میں سب سے بڑا حق ہے کہ انسان اپنے والدین کا خیال رکھے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ دوسری آیت ہے، اس میں بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت اللہ کی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ آج مجھے بتائیں میرے معاشرے میں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ کتنے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنے والے کتنے ہیں؟ آج ہر خاندان میں ہر جگہ پر بوڑھے والدین پریشان ہیں۔ پریشان کیوں ہیں؟ اولاد اپنے آپ میں خود مختار ہو چکی ہے اور انہیں بیکار سمجھ کر، کوڑا کرکٹ سمجھ کر گھروں سے نکال چکی ہے۔ ان کی جائیداد اچھی ہے، انہوں نے پالا پوچھا اچھا ہے، تعلیم اچھی دی ہے، انہی کی جائیداد میں رہتے ہیں، اسی میں سے کھاتے ہیں، انہی کا کاروبار چلاتے ہیں، لیکن والدین اچھے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری عقلوں پر پردہ آ چکا ہے کہ جن والدین کے گھروں میں رہتے ہیں، جنہوں نے بنایا ہے وہ برے ہیں، جن کے کاروبار ہم چلاتے ہیں، جن کے کاروبار سے کھاتے ہیں وہ برے ہیں، کاروبار اچھا ہے۔ یہ بات عقل پہ پردے والی ہے کہ وہی والدین جو چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، جو صاحب اولاد ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ اس کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے والدین کیا کچھ نہیں کرتے۔ اب وہ تھوڑا سا جب بڑا ہو جاتا ہے وہ فلاسفر بن جاتا ہے، اب اس کی باتیں الگ ہیں، اس کی کہانیاں الگ ہیں، اس کی زبان تیز ہے، اس کا دماغ تیز ہے۔ اب جن والدین نے اسے پال پوس کے بڑا کیا ہے اب وہ بیکار ہے، اب وہ بیوی کی سنیں گے، یار دوست کی سنیں گے، اپنے پارٹنر کی سنیں گے، اپنے والدین کو بالکل ناکارہ سمجھ لیں گے۔ آج بتاؤ ہم اپنے ہی خاندانوں کو چیک کر لیں، کتنے ہی خاندان والے ہیں جو اپنے والدین کو کارآمد سمجھتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ نے جو حقوق کی ترتیب رکھی ہے اس حقوق کو دیکھیں، میرے ذمہ یہ حقوق ہے، جب میں یہ حق پورے نہیں کرتا ہوں تو پھر میں جو چاہتا ہوں وہ پورا کیسے ہو جائے؟ سب سے پہلا حق اللہ کا، دوسرا حق والدین کا،
والدین کی خدمتیں کریں، یہ ایک طویل ٹاپک ہے، اس کے بڑے بڑے اچھے نتائج ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو چھوڑ دے اور انہیں برا بھلا کہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرے، اور ان کے بھی عبرتناک انجام ہے، ہم دیکھ لیں، ہمیں پتہ ہے، ہم معاشرے میں چیک کر چکے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ بس سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا کرنے والے اچھا پا رہے ہیں، دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن اچھے نہیں بنتے۔ برا دیکھنے والے کو برا دیکھتے ہیں، برائی پا لیتا ہے، سوائے افسوس کے ایسا نہیں کرتے کہ ہم بھی برائیاں چھوڑ دیں۔ پتہ سب کو ہے، ہم چاہتے ہیں بس کچھ کرنا نہ پڑے، کچھ کرنا نہ پڑے، بذات خود سب کچھ اچھا ہوتا جائے، ہم بیٹھے بیٹھے ہم کو سب کچھ ہو جائے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا، دوسرا والدین کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور تیسرا حق بیان ہوا، آیت سورہ نساء کی اس کی ترتیب ہے وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کا حق ہے ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہیں۔ صاف سی بات ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو بغیر رشتہ داروں کے پیدا ہوا ہو، یعنی اللہ نے اسے والدین دیے ہیں تو صاف سی بات ہے والدین کے ساتھ ان کے بہن بھائی بھی ہوں گے، والدین کے ساتھ ان کی بہنیں بھی ہوں گی، چاچا زاد بھی ہوں گے، تایا زاد بھی ہوں گے، ماموں بھی ہوں گے، ماما زاد بھی ہوں گے، اس طرح رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رشتہ دار، قریبی رشتہ دار۔ ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے حقوق کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبی فہرست ہے، اور وہ پوری فہرست بیان کرنا طویل ہو جائے گا۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ کا سب سے پہلا حق، دوسرا والدین کا دوسرا حق، نمبر 3 پہ رشتہ داروں کا تیسرا حق ہے۔ آج ہم اپنے خاندانوں میں جو لڑائیاں دیکھتے ہیں، مخالفتیں دیکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے خون ریزی تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھائی اپنی بہن کا حق ادا نہیں کر رہا، بہن اپنے بھائی کا احترام نہیں کرتی ہے، اور باپ اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے، اولاد اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر رہے، اور یہی معاملہ ہے کہ ہر خاندان میں الا ماشاء اللہ جو بچے ہوئے ہیں بچے میں، باقی تمام میں لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، خوشی غمی میں بھی داخل نہیں ہوتے ہیں، خوشی غمی میں بھی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ میں نے آپ کے حق میں ڈاکہ ڈالنا ہے، آپ نے میرے حق میں ڈاکہ ڈالنا، میں آپ کی مخالفت کروں گا، آپ میری مخالفت کریں گے، میں آپ کا در گھر چھوڑوں گا، آپ میرا در گھر چھوڑ دیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ کچھ نہیں ہے، ذاتی مفادات ہے، وجہ کچھ نہیں ہے بھئی اس نے یا تو باتوں باتوں میں لڑائی ہو گئی ہے، جی وہ تو مجھے ایسے کہتا ہے، جی میں تو اس کو ایسا کچھ نہیں کہتا ہوں، بس یہی باتیں ہو رہی ہیں، یا کسی کے حق حقوق کا مسئلہ ہوگا، بھائی نے بہن کی زمین ہڑپ کر رکھی ہوگی، اور بہن نے باپ کی زمین کی خاطر بھائی کو ناراض کر رکھا ہے، ہر روز ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ یہ ہر خاندان میں ہو رہا ہے، ہر خاندان میں یہ معاملات موجود ہے، حالانکہ ان کا حق ہے۔ ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق ہے صلہ رحمی کی جائے۔ اگر کہیں کوئی بھی رشتہ دار بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار بھی ہے، اور اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ اس نے اگر کچھ غلط کیا ہے تو میں تھوڑا سا نرمی کروں، اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا کر سکتا ہوں؟ یہی کہ اس نے کچھ کیا ہے، بھلا کیا ہے، میں اچھا ہونا، میں اچھا کروں گا۔ اس نے برا بھلا کہا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے میرے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے، میں معاف کر دوں گا۔ اس نے کوئی بد زبانی کی ہے تب بھی میں معاف کر دوں گا۔ یہ اگر ایسا کریں گے تو کوئی بھی خاندان نہیں ٹوٹے گا۔ کسی میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ تو بیٹھ کے سلجھا لیتے ہیں، جا بھائی تم نے غلط کیا، سو کیا، میں نے تجھے معاف کیا، لیکن آج کہتے ہیں جی ناک کا مسئلہ ہے، اس نے ایسا کہا کیوں؟ میں اس کو بتا کے رہوں گا، وہ ہمیں کم سمجھتا ہے، وہ سمجھتا کیا ہے، وہ بہت بڑا پہلوان ہے، میں اس کو بتاؤں گا وہ کیا چیز ہے۔ ادھر سے شیطان بھڑکاتا ہے، ادھر سے بھی شیطان یہی باتیں کرتا ہے، بات خون ریزی تک پہنچ جاتی ہے، بات خون ریزی تک ہو جاتی ہے، خاندان کے خاندان ٹوٹ چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی انا ہے، یہی بغض ہے، یہی حسد ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بس کوئی اگر اچھا کھاتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، کوئی اچھا پہنتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، کوئی اچھا چلتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا۔
تو اسی وجہ سے خاندانوں کے بیچ میں پھوٹ پڑتی ہے اور لڑائیاں ہوتی ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کا حق ہے مجھ پر، میں حق ادا کروں۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اسی طرح پہلو کے ساتھی کا بھی ایک حق ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہے اور ساتھ میں پڑوسی ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے۔ رشتہ دار ہے بھلے نہیں ہے، پڑوسی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا معاشرہ اچھا ہو جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں اس کے جو آس پڑوس میں لوگ ہیں ان کے ساتھ میں اچھا بن جاؤں۔ میں اچھا بنوں گا وہ میرے لیے اچھے بنیں گے۔ ہر شخص اپنے برابر والے کو اچھا سمجھنے لگے اور ان کے ساتھ اچھا کرنے لگے تو گلی والے سارے اچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر میں خود غلط ہوں، میں اپنے برابر والے کا حق ادا نہیں کرتا ہوں، اس کا خیال نہیں رکھتا ہوں، اس کی خوشی بھی نہیں دیکھتا ہوں، اس کی غمی بھی نہیں دیکھتا ہوں، اس کے گھر میں نہیں جاتا ہوں، اس کی پریشانی نہیں پوچھتا ہوں، تو وہ صاف سی بات ہے برا ہوگا۔ میں اچھا کھاتا ہوں، لاٹ پاٹ بن کے رہتا ہوں اور اس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، تو میرا حق بنتا ہے نا میں اس کو پوچھوں۔ اگر میں اس کو نہیں پوچھتا ہوں تو صاف سی بات ہے وہ مجھ سے بزر ہوگا، برا سوچے گا کہ بھائی یہ جو برابر والا میرا پڑوسی ہے لائن لاٹ ہے، لیکن میں گھر میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، پہننے کو نہیں، کھانے کو نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ میرے پاس آتا ہی نہیں، اس لیے آتا پتہ ہی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مبارک، زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب آپ شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، ساتھ میں پڑوسیوں کو دے دیا کرو، اور جس کو دینا جو آپ کے زیادہ قریبی ہو اس کو زیادہ اہمیت دو۔ اور پڑوسیوں کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اسے پڑوسی کا حق الگ ملے گا اور اسی طرح مسلمان کا حق الگ ملے گا، رشتہ دار ہے قرابت کا حق الگ ملے گا، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اگر دوسرا قسم کا پڑوسی ہے کہ وہ رشتہ دار ہے اور وہ پڑوسی بھی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، اس کا بھی اسے حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے جی یہ تو بھائی مسلمان نہیں ہے، پڑوسی کا حق بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، صلہ رحمی کا حقدار ہے وہ۔ تیسرا وہ نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ رشتہ دار ہے، صرف پڑوسی ہی ہے، تو پڑوسی کا اسے حق دینا چاہیے۔ لیکن آج میرے اور آپ کے اس معاشرے میں ایک عجیب سی جنگ چل رہی ہے۔ وہ جنگ کیا ہے؟ جی ہم جی فلانے والے ہیں، یہ تو فلانے والے ہیں، یعنی ہمارا مسلک اور ہے، ان کا مسلک اور ہے، اسی بنا پر سلام دعا نہیں ہے، اسی بنا پر آنا جانا نہیں ہے، اسی بنا پر ایک دوسرے کے اوپر ترس نہیں کرتے، اسی بنا پر ایک دوسرے پر خرچ نہیں کرتے۔ جی ہم تو فلاں مسلک والے ہیں، یہ تو فلاں مسلک والے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں نہیں دی ہیں۔ اس صلہ رحمی میں، حقوق العباد میں اللہ نے مسلمان اور کافر کو ایک جگہ کھڑا کیا ہے، مسلمان کو بحیثیت درجہ مسلمان زیادہ اہمیت دی ہے، لیکن کافروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور آپ نے بتایا کہ آپ جتنے بھی مسلمان ہو، میرا خاندان اصل میں آپ ہو، میرا خاندان، میری آپ سے محبت ہے، آپ میرے زیادہ رشتہ دار ہو، آپ میرا خاندان ہو، لیکن بنو قریش آپ کا خاندان تھا، یہ جتنے بھی قریشی ہیں، چچا زاد ہیں، وہ ساروں کے نام گنوائے، وہ میرے سارے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتا ہوں باوجہ رشتہ دار، بھلے وہ میرے مسلمان ساتھی نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ ہیں، ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی کہ میری ماں مسلمان نہیں ہے، میرے گھر آئی ہے، اور میں کیا اس پر اپنا مال خرچ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، کیوں نہیں، وہ آپ کی ماں ہے، آپ انہیں بھی بھرپور جتنا ہو سکتا ہے تعاون کریں، اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں، اس کو پہنائیں، آپ اپنا مال اس پہ خرچ کر سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی ماں ہے۔ آج ہمارے اندر کچھ نفرتوں اور عداوتیں پھیلانے والے لوگ بہت ہیں۔ مسلمان ایک مسلمان پر خرچ سے مسئلے کی بنیاد پر نہیں کرتا، وجہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ کی ہمارا مسلمان بھائی ہے لیکن ہمارا مسئلہ کا نہیں ہے، اس لیے اس پر خرچ نہیں کرتے، حالانکہ کرنا چاہیے۔ ہم مسلک ہیں تو زیادہ خرچ کرنا چاہیے، ہم مسلک نہیں ہیں تو کم مسلمان ہیں، گلی والے ہیں، محلے والے ہیں، علاقے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا حق ہے، ان کا حق بنتا ہے۔
ان کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، اور آپ جب ان کے قریب ہو جائیں تو آپ اپنی دعوت اسے دے سکتے ہیں، اسے صحیح توحید سمجھا سکتے ہیں، آپ اسے توحید کا راستے پر لا سکتے ہیں جب آپ اس کے قریب جائیں گے۔ اگر آپ اس کے قریب نہیں جاتے تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں اٹھتا، سوال نہیں اٹھتا کہ آپ اسے اپنے قریب کر سکیں، اسے توحید سکھا سکیں، اصل دین بتا سکیں۔ یہ کیا ہے؟ مجھ پر اور آپ پر یہ حقوق کی ایک لسٹ ہے۔ اس میں اگر میں خود کسی کے حقوق پورے نہیں کرتا ہوں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ میرے رشتہ دار میرا خیال رکھیں، والدین میرا خیال رکھیں، اور رب العالمین بھی مجھ پہ رحمتیں اور رحمت اور برکتوں کی بارش نازل فرمائے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اس کے ساتھ ساتھ مسافروں کے حقوق ہیں، اسی طرح مساکین کے، یتاموں کے حقوق ہیں۔ آج مجھے بتائیں کہ ہم یتیموں کو کتنا کفالت کر رہے ہیں؟ میں بذات خود اپنے آپ کو چیک کروں کہ میرے پاس استطاعت ہے کسی یتیم کو 2 روٹی دے سکتا ہوں، کسی مسکین کو اتنی استطاعت ہے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کسی مسکین کو 2 روٹی دے سکتا ہوں، کسی یتیم کی کفالت کر سکتا ہوں، یا کسی مسافر کو 2 روٹی دے سکتا ہوں، تو مجھے بتاؤ کیا میں دے رہا ہوں؟ میرے اور آپ کے ذمہ مسکین میرے محلے میں موجود ہیں، میرے رشتہ داروں میں موجود ہیں، یتیم بھی موجود ہیں، بے اوقات مسافرین بھی آتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ میں اور آپ کتنا بڑھ کر ان کا خیال رکھتے ہیں، کتنا ان کو دیتے ہیں، کتنا ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہم سب اپنے خاندان کو ہی چیک کریں، اپنے خاندان کو چیک کریں، ان کے حقوق میں یہ حق ہے کہ ہم ان کو دیکھیں، جو ان میں کمزور ہے انہیں سپورٹ کریں، جو غریب ہے اس کو سپورٹ کریں، جو مسکین ہے، جو یتیم ہے اس کی کفالت کریں، جو مسافر ہے اس کا خیال رکھیں۔ اگر میں اور آپ نہیں کریں گے تو صاف سی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ آج اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر میں اور آپ کتنا نظارہ کر رہے ہیں، ہر گلی میں، ہر دکان پہ، ہر مارکیٹ میں، ہر جگہ آپ کو کون سے لوگ ملیں گے؟ مانگنے والے۔ وہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے ہی رشتہ دار موجود ہیں جو لینڈ لاٹ ہیں، اچھا کماتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اللہ نے فضل دیا ہے، کھا رہے پی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے قریبی رشتہ دار ہیں جو بالکل یتیم ہیں، بچے ہیں، یا مسکین ہیں، یا اس کے علاوہ وہ مسافر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یا مہاجر ہیں، ان پہ وہ خرچ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ان کا کیا حصہ ہے ہماری جائیداد میں، ہم ان پہ کیوں کر رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی محنت کرواتے ہیں ہمارے ساتھ۔ جب ہم اللہ کی مخلوق میں کسی پر رحم نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو بندہ اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی ایسے شخص پر رحم نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اللہ نے رحم بذات خود اللہ کے نام رحمان سے مشتق ہوا ہے، اور اس سے وعدہ کیا ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹ دے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ یاد رہے کہ میں اپنے معاشرے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے دین اسلام کی جو فہرست ہے میں اپنے آپ پر لاگو کروں، میں اپنے آپ پر لاگو کروں۔ اگر میں اپنے آپ پر لاگو نہیں کرتا ہوں تو پھر میں دوسروں پر لاگو کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک عجیب سا وائرس پھیلا ہوا ہے کہ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ دین اسلام کا پورا عملی جامہ نظر آنا چاہیے۔ ہر بندہ دوسرے کے اوپر اپنا دین اسلام تھوپنا چاہتا ہے، اس میں اسلام دیکھنا چاہتا ہے، اس میں عمل صالح دیکھنا چاہتا ہے، اس کے اوپر اخلاقیات دیکھنا چاہتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ کوئی اپنے اندر نہیں دیکھتا۔ کوئی، آپ اکثر دیکھو گے جو نماز پڑھتا ہے وہ دوسرے کی اصلاح کی بجائے اس کو تنقید کرتا ہے کہ بھائی نمازی کیوں نہیں ہو۔ بھائی اس کو جا کے بتانا چاہیے نماز فرض ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اللہ نے نماز میں ہی کامیابی رکھی ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں سکون ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کو بتانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے، اس میں تنقید ہے اور اس میں نشانہ زنی ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ ہے، حتیٰ کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی اصلاح نہیں، اسے ذاتی دشمنی کر رہا ہے۔
آج ایک عجیب سی یہ سرگرمیاں ہیں کہ ہر شخص دوسرے کے اوپر اسلام تھوپنے پہ لگا ہوا ہے، اپنی کوشش نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے بکایا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، یعنی دین اسلام پر عمل کر کے آپ کے ذمہ جتنے حقوق بنتے ہیں وہ حقوق ادا کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچاؤ۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی آپ خود سے دین سیکھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ۔ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات خود سے حضرت صاحب خود کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے رہتے ہیں، گھر پہ نظر نہیں ڈالتے، گھر پہ نظر نہیں ڈالتے۔ اپنے بچے انتہائی نالائق ہو چکے ہوتے ہیں، دین اسلام سے انتہائی ناواقف ہو چکے ہوتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حضرت کیا ہے؟ یہ دوسروں کے بچوں کو سکھانے پہ لگے ہیں، دوسروں پہ اسلام تھوپنے پہ لگے ہوئے ہیں، دوسروں کے اوپر اسلام لاگو کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے گھر کی خبر ہی نہیں۔ اور ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ہر انسان کی خواہش ہے اور تمنا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے، آمین۔ لیکن اس کے جو اصول ہیں ہم میں سے ہر شخص اس میں کہیں نہ کہیں کمی اور کوتاہی کا شکار ہے۔ جیسے حقوق کی فہرست بتائی ہے، کل قیامت والے دن جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو حقوق کر کے ادا کر کے جائے، اللہ کی عبادت پوری ادا کرے، اپنے عزیز و اقربا کے آئے حقوق پورے ادا کرے، والدین کے ساتھ احسان کریں، اور اس کے علاوہ اپنے پڑوسی جتنے بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، ہم مسلک ہیں، غیر مسلک ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، ان کے حقوق پورے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ ہمارے خلاف ایف آئی آر کٹوا کے کھڑے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا درہم لہ ولا دینار، فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، وہ کون ہے؟ وہ مفلس ہے، یعنی وہ کنگال ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو یأتی یوم القیامت قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا، فرمایا کل قیامت والے دن وہ آئے گا، اس نے کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوا ہوگا، تو کل قیامت والے دن جب یہ آئے گا اللہ کو یہ درخواست پیش کرے گا کہ یہ دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، میں چاہتا ہوں میں جہنم سے بچ جاؤں، آپ بھی چاہتے ہیں ہم جہنم سے بچ جائیں، اور ہماری دعا ہے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ لیکن وہ کل قیامت والے دن اس نے حقوق العباد میں ڈنڈی ماری ہوگی، اللہ حقوق اللہ تو پورا کیا، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی کی ہے، صدقہ خیرات بھی کی ہے، لیکن حقوق العباد میں کمی کوتاہی کی ہوگی، یعنی کسی کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، اور کسی کو گالی بکی ہے، کل قیامت والے دن سارے جمع ہو کر اللہ سے درخواست کریں گے کہ اس سے ابھی انصاف دلائے۔ اللہ ان سے انصاف کیسے دلائے گا؟ اس وقت تو پیسے تو ہے نہیں، اس وقت نیکیوں کا ہے، ہیر پھیر ساری پیسوں کی ہے ہی نہیں، آج پیسہ ہی پیسہ ہے، ہر جن پیسوں کے لیے اپنے ہی مسلمان بھائی کے حق میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، زمین ہڑپ کر رہا ہے، اس کو برا بھلا کر رہا ہے، اس کو قتل کر رہا ہے، اس کی چوری کر رہا ہے، اس کا موبائل چھین رہا ہے، صرف اس کے لیے پیسے کے لیے۔ لیکن کل قیامت والے دن یہ پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں نیکیاں کام آئیں گی، یہ نماز کام آئے گی، یہ روزہ کام آئے گا، یہ حج و زکوٰۃ کام آئیں گے۔ کل قیامت والے دن اللہ کہے گا کہ اب جس کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے ان کو نیکیاں دو، ان کو نیکیاں دینا شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا جائے گا، ایک ایک کا حق پورا ہوتا جائے گا۔ آخر میں کیا ہوگا کہ حق والے باقی ہیں، نیکیاں ختم، نماز ختم، روزہ ختم، حج ختم، زکوٰۃ ختم، اب کیا ہے؟ اب اس کے بھی گناہ رہ گئے، سامنے والے بھی بچے ہوئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ان ساروں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔
اب اس کے بعد صرف گناہ رہ جائیں گے، وہ نیکیاں ختم جو اس نے حقوق اللہ پورے کیے، انسانوں کو ویلیو نہیں دی، والدین کے ساتھ احسان نہیں کیا، رشتہ دار اور پڑوسیوں کو نہیں دیکھا، اب ان کے حق سارا وہ وہاں کھڑے ہوں گے حق ادا کرنے کے لیے، وہاں نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، ساروں کے گناہ اس کے سر ہو جائیں گے، اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب اس کی عبادتیں بھی گئیں، اس کی فلاسفریاں بھی گئیں، چالاکیاں بھی گئیں، اب کیا ہے؟ اب یہ جہنم میں جا رہا ہے، اب یہ جہنم میں چلا گیا، اب وہاں حقوق پورے کر کے جاتا۔ اگر دنیا میں ہی اللہ کا حق ادا کرتا، اللہ کے ساتھ والدین کے حق ادا کرتا، عزیز اقربا کے حق ادا کرتا، پڑوسیوں کے حق ادا کرتا، یتیم و مساکین کے حق ادا کرتا، گلی محلے والوں کے حق ادا کرتا، تو دنیا میں بھی کسی قسم کی کوئی برائی پریشانی نہیں آتی، کوئی برائی نہیں آتی، کوئی برا نہیں کہتا، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جنت میں چلا جاتا۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے، اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔